بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اربعین نووی سے حدیث نمبر 31 کو جو ہے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو حدیث نمبر 31 کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اسے بجا لاؤں تو اللہ اور تمام لوگ مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز رہو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ تو دیکھیے، حدیث تو دیکھنے میں بہت چھوٹی سی ہے اور لگ رہا ہے کہ واٹ از نیو ان دیٹ، لیکن اس میں جو ہے ایک امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ صحابیوں کے دلوں میں اس وقت کیا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک ہی بات رہتی تھی، ان کے ذہن میں ہمیشہ ایک ہی بات رہتی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے۔ تو اب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ ہمارے دل اور دماغ میں اس وقت کیا چھایا ہوا ہے۔ ہمیشہ ہم لوگ دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ میرا بچے کا ایگزام کیسا ہوا، میرے بچے کو جاب کہاں لگی، اور ہمارا بینک بیلنس کتنا ہے، گھر کب بنے گا، وہ گھر سے پیسے کتنے آئیں گے، شوہر کی سیلری کتنی بڑی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ دنیا اور اس کی فکریں ہوتی ہیں۔ اور آپ اس حدیث سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں اور دماغ میں کیا رہتا تھا؟ ہمیشہ یہی رہتا تھا کہ اللہ کس طرح راضی ہوگا، اللہ کس طرح خوش ہوگا، اللہ کو کون سی ادا پسند آئے گی میری، میں کیا عمل کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے کی حدیثوں میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے صحابہ اللہ کے رسول سے بس یہی سوال کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کو کون سا عمل سب سے محبوب ہے اور کون سا عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں بھی یہ عمل، یہ رویہ اپنی زندگی میں لانا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ پر بھی یہی چھایا رہے کہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں اور اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ آخرت اور دنیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ پوچھا، اس شخص نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب کیا دیے؟ انہوں نے یہ جواب دیے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز آخرت ہے۔ تو ہم جو ہے، اگر ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت نہیں ہے، اور دنیا اور اس کے سر و سامان کی قیمت اللہ کے نزدیک پانی کے ایک بوند کی بھی نہیں ہے جو ہم سمندر سے اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ وہ جو دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ انسان اگر صرف دنیا 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 کرتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ کو بھول جائے گا، اس کی عبادتوں کو بھول جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ انسان ایسی زندگی گزارے جس میں جو ہے وہ آخرت کو اور خدا کو بھول جائے اور صرف دنیا کی فکر میں لگا رہے۔ دنیا تو انسان کو جتنی اللہ نے نصیب کی ہے، جتنی اس کے نصیب اور مقدر میں رکھی ہے، وہ ضرور اس کو ملے گی، لیکن دنیا سے بے رغبت ہو جانا یہ بہت بڑا ایک کام ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے جو بہت ہی کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے ہیں عنکبوت میں، سورہ عنکبوت میں، کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل کود ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ الدنیا سجن المومن، دنیا مومنوں کے لیے کیا ہے؟ ایک قید خانہ ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ تو ہمیں جو ہے ہماری اصلی جنت پانے کی کوشش کرنی ہے، جو کہ ہمیں آخرت کے دن ملے گی۔ دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں نوازا بھی ہے دولت سے، مال سے، اولاد سے، تو ہم اس کو اللہ کی راہ میں ہی استعمال کریں، اس کو لے کر کبریائی اور گھمنڈ نہیں کرے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس بڑا بنگلہ ہے، میرے پاس خود کی کار ہے۔ نہیں، میرا بیٹا اتنے اونچی ڈگری لیا ہے اور اتنے اونچے جو ہے پوسٹ پر اس کی جاب ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہے۔ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ اس کو جو ہے کچھ نہیں سمجھتا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور آخرت کے لیے ہمیں سوچنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان اور جنس کو صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب دیکھیے آن دا کنٹری ہمارا کیا حال ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ دنیا کا سوچتے رہتے ہیں اور آخرت کے لیے بالکل نہیں سوچتے، عبادت کے لیے بالکل نہیں سوچتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں اور دنیا کے کاموں کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں، لیکن الٹا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے تھوڑا بہت ٹائم نکال لیتے ہیں، جیسے نمازوں کو پڑھنا، فٹافٹ 2 منٹ میں نماز ختم کر لی، پھر جا کر دنیا کے کاموں میں بزی ہو گئے۔ تو پیاری بہنوں، وی نیڈ ٹو ایویلویٹ کہ ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، صحابہ کی زندگی کیسی تھی، اور ہمیں آخر آگے اور کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ محبت کریں گے۔ اب ہمارا تو الٹا معاملہ ہے، ہم ہمیشہ ٹو میں لگے رہتے ہیں، کمپٹیشن میں رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس، میری سہیلی کے پاس وہ برانڈڈ کپڑا ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس نے عید پہ
ये वाले ब्रांड के कपड़े लिए, मैं उससे ज़्यादा बड़े ब्रांड के कपड़े लूँगी, उसके पास ये वाली क्रॉकरी है, ये वाला कारपेट है, मेरे पास उससे बढ़कर होना चाहिए। तो ये सब कॉम्पिटिशन जो हम दुनिया में करते हैं, इससे हमारी रुसवाई और रसवाई ही होती है दुनिया में। ठीक है, हम जलील होकर रह जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा दुनिया लोगों के जो है पीछे पड़े रहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं और मुझे उनसे कितना आगे बढ़ना है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को छोड़ दें, हमें परवाह ही ना हो कि लोग क्या कर रहे हैं, उनकी दुनिया कितनी बनी हुई है, उनके पास बंगला गाड़ी है क्या नहीं, वो किस हिसाब के कपड़े पहन रहे, कितना किलो गोल्ड है उनके पास, इन सब चीज़ों से अगर हम बेनियाजी करेंगे, इन सब चीज़ों से हम बेपरवाह हो जाएंगे, तो लोगों के दिल में भी हमारी कदर बढ़ेगी कि देखो भाई, ये तो हमें केयर ही नहीं करती, ये तो हमें भाव ही नहीं देती, इससे तो कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं है इसके अंदर, ये अपनी ज़िंदगी में मस्त है। तो प्यारी बहनों, यहाँ पर हमें दो बातें पता चलती हैं। एक, हमें दुनिया से अलग होना है, इस तरह नहीं कि जाके जंगल में बैठ जाना, दुनिया में रहते हुए, दुनिया के काम करते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए, अपने घरों को संभालते हुए, और उसके साथ साथ अल्लाह की इबादत भी करनी है। ठीक है, अल्लाह का कुरान, अल्लाह की इबादत और दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना है। उसके साथ साथ हमें लोगों से कंपटीशन नहीं करना है। तो ये दो बातें हमें यहाँ पर पता चली। मुझे उम्मीद है कि हम इसे फॉलो करेंगे और हम इन बातों को, इन अहादीस को दूसरों तक भी पहुँचाएंगे, ताकि वो हमारे लिए सदका जारिया बने। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।